آج ایک ایسے امام کی ولادت ہے جو سلسلہ امامت کا اللہ کے رسول کا 7واں وارث ہے، جو سلسلہ امامت کا باب الحوائج ہے، باب المراد ہے۔ خاندان اہل بیت میں 2 باب الحوائج گزرے۔ پہلا باب الحوائج ہمارا مولا ابو الفضل العباس کو کہتے ہیں۔ اماموں میں ہر امام باب الحوائج ہے، کوئی غلط نہیں سمجھے۔ اللہ 14 معصومین سارے کے سارے باب الحوائج ہے۔ باب المراد ہے ان کی دروازے پہ حاجات کو پورا ہونے والے دروازے، مرادوں کو پورا ہونے والے دروازے، سارے 14 معصومین۔ لیکن اس امام کو باب الحوائج بولتے ہیں ان کے دروازے کو۔ آپ جب جائیں گے انشاءاللہ اللہ ہم کو کاظمین کی زیارت نصیب کرو۔ کاظمین میں مولا کا روضہ ہے اور وہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے السلام علیکہ یا باب الحوائج یا باب المراد، یہ مرادوں کا پورا ہونے والا دروازہ۔ تو آج کی مجلس مصعب بن جعفر کی ہوگی۔ یہ ماہ سفر میں 7 سفر 128 ہجری مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ تھوڑا سا میں بریف کروں کہ مولا کی زندگی، مولا کا زمانہ، اور آج امام ہی پہ ہوگا، امام ہی کی زندگی کے اوپر ہوگا۔ جو ٹاپک ہے وہی ٹاپک ہے ہیومن ایکسیلنس ان دا لائٹ آف سیرت المعصومین۔ تو آج 7ویں امام کی سیرت کے اوپر ہم بات کریں گے اور اس سے لیں گے کہ ہم آج کے دور میں ڈے ٹو ڈے لائف میں ہاؤ ٹو امپلیمنٹ دا سیرت آف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ لاکھوں سلام میرے مظلوم امام پہ، بڑا مظلوم امام ہے۔ آپ کی ولادت 7 سفر 128 ہجری، ٹوٹل آپ کی زندگی 55 ایئرس کی تھی، اور آپ کا جو قاتل تھا جس نے میرے مولا کو زہر سے شہید کیا تھا اس کا نام ہارون رشید تھا۔ یہ بنی عباس کا بڑا ظالم حاکم تھا کہ جس نے، تقریر آگے بڑھے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے کیا ظلم کیا شیعہ حیدر کرار کے اوپر۔ بہرحال آپ کی والدہ کا نام بی بی حمیدہ خاتون ہے، اور آپ کے والد ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ 7ویں امام کا زمانہ بہت ہی ظلم کا زمانہ جس کو بول سکتے ہیں، بنی عباس کا گولڈن ایرا پیریڈ ہے۔ یہ گولڈن ایرا پیریڈ ہے۔ منصور دوانقی، پھر ہارون کے بعد پھر مامون، یہ متوکل، معتصم، یہ سارے جو حکمران تھے یہ سارے وہ ظالمین تھے کہ جنہوں نے خاندان اہل بیت کے امام کے اولاد کو چن چن کے شہید کیا۔ 7واں امام یہ واحد امام ہے دوستو، یہ واحد امام ہے کہ جس کو ایک ہی سٹریچ میں بڑی آسانی سے یہ جملہ بول رہا اور آپ آسانی سے سن رہے، ایک ہی سٹریچ میں 14 برس 14 ایئرس میرا مولا زندان میں رہا قید۔ بولنا آسان ہے، سننا آسان ہے، میں بڑی آسانی سے بول رہا، وہ آپ بڑی آسانی سے سن رہے کہ ایک ہی سٹریچ میں کئی مرتبہ آپ کو ظالم نے قید کیا، لیکن لاسٹ میں ایک ہی سٹریچ میں 14 ایئرس تک ایک ہی سٹریچ میں میرا مولا زندان میں رہا۔ لیکن وہاں پہ بھی رہ کر امام نے شیعت کو ایسے مضبوط کیا، شیعت کو ایسا مستحکم کیا کہ اس کے بعد مامون کو جبرن مجبورن اب امام کے فرزند امام علی رضا غریب الغرباء کو اللہم صلی اللہ اپنا ولیعہد بنانا پڑا۔ شیعت کو مضبوط کیا میرے مولا 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے۔ آپ کا نام موسیٰ تھا اور آپ کے کئی القاب ہے، آپ کی کنیت ابو الحسن تھی، اور سب سے جو مشہور القاب ہے وہ کاظم ہے۔ کاظم کے معنی صبر کرنا، کاظم کے معنی غصے کو پی جانا، مطلب غصہ آئے بھی تو اس کو پی جانا، بہت بڑا ثواب ہے۔ وہ غصے کے گھونٹ کو پینا یہ اجر عظیم ہے۔ اللہ کا رسول کہتا مجھے وہ 2 گھونٹ بہت پسند ہے، جو غصہ آئے اور اس کو صبر کے ساتھ پی لے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانے میں اتنے ظلم ہوئے تھے، ایسے ایسے ظلم ہوئے، اور آپ کی اولاد میں 35 اولاد آپ کی بتائی جاتی۔ ڈیفرنٹ روایتیں ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں آپ کو ایک جنرل ایک سکیچ کھینچ رہا امام کی زندگی کا کہ آپ کی والدہ کا نام آ گیا، آپ کی ولادت، آپ کی شہادت آپ کی بغداد میں ہوتی ہے۔ آج بھی میرے مولا کا بڑا شاندار روضہ ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، اور اسی روضے کے اندر امام محمد تقی جواد علیہ السلام
آپ کے پوتے، آپ کے گرینڈ سن، غریب امام کے بیٹے، دادا اور پوتے ایک ہی ساتھ دفن ہیں. بڑی بڑی زبردست جگہ. دوستو دعاؤں کی قبولیت کی. انشاءاللہ آج میرے مولا کا ایک عمل بھی بتاؤں گا، مولا کی کچھ دعا بھی بتاؤں گا کہ مولا ہم سب کو بار بار زیارت نصیب کرے. امام مسیح کاظم علیہ السلام کی اگر زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کا علم ہے، آپ کا صبر ہے، آپ کا وزڈم ہے، آپ کی عبادتیں ہیں، ایسی عبادتیں. اس حالت میں امام نے ایسی بات اور ایسی تبلیغ کی ہے. ایسے زمانے میں یہ وہ پیریڈ ہے ہارون کا کہ جس زمانے میں گناہ بالکل آرام سے لوگ کر رہے تھے. سب سے زیادہ جو کثیر تعداد میں لوگ بغداد میں آتے تھے، اس وقت کا بغداد آج کا بڑے بڑے جو ویسٹ کی سٹیز ہیں ویسا بغداد تھا. ہر چیز اوپن ہو گئی تھی. یزید کے بعد اگر کسی ظالم نے ظلم کیا ہے تو یہ وہ ظالم ہے کہ 14 سال اس امام کو زندان میں رکھتا ہے. اور ایسا زندان تھا کہ بہت ہی چھوٹا. اگر امام بیٹھ جائیں تو کھڑے نہ ہو، کھڑے ہو تو بیٹھ نہیں سکتے. ایسے زندان میں جب وقت گزرنے لگا تو جو وہ کیا کرتا تھا، ہر وقت جو کیئر ٹیکر ہوتا تھا، زندان کا جو چیف ہوتا تھا، اس کو ظالم ترین شخص کو چیف بناتا تھا. اور کردار معصوم ایسا ہے کہ وہ مروب ہو جاتا اور امام کا چاہنے والا بن جاتا. تو ہارون ظالم اس کو بدلتے رہتا ہے. تو اسی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ زندان بان جو تھا وہ دشمن اہل بیت تھا، لیکن کردار امام، ساتویں امام کا وہ کردار، ساتویں امام کے وہ اخلاق، میں بار بار یہ جملہ بول رہا ان ہیومن ایکسیلنس میں کہ یہ چیز کو پہلے پیدا کرو. شارجہ کے اس امام بارگاہ علی رضا کے ممبر سے بول رہا کہ ہر آدمی اپنے چیک کرے کہ میرے اخلاق کیسے. غفلت میں مت رہو، غفلت میں بالکل مت رہو، اگنورنس میں مت رہو کہ میرے تو بہت اچھے اخلاق ہیں. اگر میں یہ بول رہا کہ میرے اچھے ہیں تو اس کا مطلب میرے اچھے نہیں ہیں. دوسرے بولنا، میں اگر یہ اتنی تعریف کرتا رہا کہ میں بولتا ارے نہیں میرے تو میں بیہیویئر لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، میرے اخلاق بہت اچھے، اگر یہ غفلت ہے تو امام علی علیہ السلام کا وہ جملہ دعائے کمیل میں کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. امام علی کو کوئی چیز کا علم نہیں ہے؟ کوئی بول سکتا؟ جو رازوں سے واقف ہے، جو نسلوں سے واقف ہے، جو جنریشن سے واقف ہے. صفین کی جنگ آپ کے سامنے، مالک اشتر کچھ سوچ رہے، ایک مالک اشتر کے دل میں خیال آیا اور مالک اشتر دوسری سائڈ پہ لڑے کہ میں 999 کو میں نے قتل کیا، امام علی نے 1000 کو قتل کیا. ایک کا ہی تو فرق ہے، ایک سائڈ پہ مالک ہے، ایک سائڈ پہ میرا مولا علی ہے. لیکن مولا علی نے وہاں سے پکار کے کہا مالک جو تیرے سامنے آ رہا تھا تو اسے قتل کر رہا تھا، جو میرے سامنے آ رہا تھا ہم اس کی 70 نسلوں کو دیکھ رہا تھا کہ کوئی مومن ہے تو چھوڑ دیتا. وہ علی کے جو نسلوں سے واقف ہے، وہ علی امام، وہ میرا مولا دعائے کمیل میں کیا بولتا کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے، وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. کین یو امیجن؟ اب یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ پہلی چیز ساتویں امام کی زندگی کے اخلاق. میں نے اللہ کے رسول کے بھی بتایا، مولا ہر امام کے ہے، لیکن ساتویں امام کی زندگی کا پہلا کہ جب زندان بان کیئر ٹیکر، دوستوں بہت بڑی بات ہے کہ ایک ظالم ترین دشمن ترین شخص کو ہارون بھیج رہا. ہارون کیسا ظالم؟ وہ جو بھیجتا تھا ایسے شخصیتوں کو بھیجتا تھا کہ جو ظلم میں ڈوبے ہوئے، جو اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل کر دے، مار دے، ان کے بس میں، لیکن اخلاق سے، کردار سے، ایسے پیارے اخلاق سے بات کرتے کہ وہ مرعوب ہو جاتا. ظالم دشمن آتا لیکن وہی بن کے چلا جاتا. تو ایسے اخلاق. تو یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ خالی بیٹھ کے مجلس مت سنو، خالی آپ ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے سن رہے، گھروں میں بیٹھ کے سن رہے، صوفاز پہ بیٹھ کے سن رہے، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے سن رہے. تو میری ایک ہی خواہش ہے کہ آج ساتویں امام کی شہادت کی مجلس میں پہلے ہر انسان چیک کرے کہ اللہ میرے اخلاق کو صحیح کر دے، میرا بیہیویئر. اپنی زبان کو چیک کرو کہ آج صبح سے شام تک تم نے کسی کو ہرٹ تو نہیں کیا، صبح سے شام تک کسی کو کچھ بڑی بات آواز سے تو بات نہیں کی، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ تم اپنی ماں سے اپنے باپ سے بڑی آواز سے بات کر گئے. اسی لیے ہر روز رات میں سونے سے پہلے جس سے سوری ٹو یور اللہ، سوری ٹو یور امام. اگر ماں باپ گھر میں ہیں، میں اس چیزوں پہ بڑا سٹریس کر رہا اس لیے کہ آج کل کے حالات کو دیکھ کر بول رہا کہ پیرنٹس کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے، جس کی وجہ سے ہم ہزاروں رکعت نماز پڑھو، میں اتنی بڑی بات بول رہا، پڑھتے رہو، سجدے کرتے رہو، اور تمہارا بیہیویئر تمہارے پیرنٹس کے ساتھ صحیح نہیں ہے تو کبھی تم ترقی نہیں کرو گے، اللہ پرابلمس میں لائے گا. تو سب سے پہلے چیز اپنے پیرنٹس کے ساتھ تمہارا بیہیویئر کیسا ہے، اس کے بعد اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیسا ہے،
اس کے بعد اپنی وائف کے ساتھ کیسا ہے, اس کے بعد لوگوں کے ساتھ کیسا ہے. یہ غفلت میں مت رہو کہ یار میں تو نماز پڑھا, میں تو روزے رکھ رہا, میں تو مجلسیں کر رہا اور میرے اخلاق تو بہت اچھے. What do you mean میں بول رہا میرے ہے, مجھے کیا معلوم میرے کیسے. امام علی بول رہے کہ اللہ وہ گناہ معاف کر دے جس کا علم نہیں. ہم کو علم ہے, اس کا مطلب کوئی گناہ ایسے ہیں, اس کا مطلب کوئی گناہ ایسے ہیں کہ جس کی طرف مولا اشارہ کر رہے. مولا اپنے لیے نہیں بول رہے, خدا نہ خاصا کوئی غلط نہیں سمجھے. امام علی اپنے لیے نہیں بول رہے. علی وہ کہ جس کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے. علی وہ کہ جس کی محبت واجب ہے, جس سے بغض کفر و نفاق ہے, کفر و نفاق ہے. علی کی محبت ایمان ہے. لیکن وہ میرا مولا اس طرح بول رہا تو اس لیے استغفار کرو, اس لیے سوری بولو. 24 گھنٹے میں کم از کم 100 مرتبہ تو بولو, ایٹ لیسٹ 100 ٹائمز. آپ بولیں گے 100 ٹائمز سوری بولو, فار واٹ؟ آپ کے ذہن میں یہ آئے گا, فار واٹ آئی ہیو ڈن, میں نے تو کچھ نہیں کیا. یہ ذہن سے نکالو. 7ویں امام کی مجلس میں بول رہا, امام بارگاہ علی رضا سے بول رہا, شارجہ سے. یہ ذہن سے نکالو کہ میں کیوں بولوں, وائی شوڈ آئی سے. سب سے پہلے چیز استغفار کرنے سے تمہارا غرور ٹوٹے گا, تمہارا ایگو ٹوٹے گا. جو غرور میں بیٹھے ہوئے ہو نا, استغفار وہ نہیں کرتا جو جس کو تکبر رہتا. یاد رکھو, بڑی بات بولا میں, قرآن سے بول رہا. اللہ نے شیطان سے کیا کہا تھا؟ تو تکبر کرنے لگا, تو عالین میں سے ہو گیا. اس نے کیا کہا کہ میں تو آنکھ کا بڑا, میں کیوں کروں اس کو سجدہ. حکم الہی کا انکار غرور اور تکبر ہے. تو یہی ہے, اسی لیے معصومین نے کثرت سے استغفار کیا. 7ویں امام کی زندگی کا یہ اتنا امپورٹنٹ پہلو ہے کہ بیہیویئر, سب سے پہلے تمہارا بیہیویئر اچھا ہونا. اگر آج یہ معاملہ صحیح ہوگا, میں نے کل کی مجلس میں بولا, پرسوں کی مجلس, اس لیے کہ یہی مدر آف آل ڈیزیز ہے, مدر آف آل ڈیزیز ہے. میں یوتھ کو بول رہا کہ تم really if you want to grow in Sharjah, really if you want to grow in Dubai, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جاب سیکیور رہے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس میں آپ گرو کرتے رہیں, ریسپیکٹ یور پیرنٹس. اپنے بیہیویئر کو, اپنی زبان کو صحیح کرو. آپ بولیں گے میں یہ نہیں بولتا کسی کی زبان خراب, پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, آئی ڈونٹ مین دیٹ کہ کسی کوئی زبان میں تیز بات کرا, نہیں. میں بول رہا کہ اگر ہے تو چیک یور سیلف, اس کے لیے استغفار. اسی لیے بار بار کہا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں سوری بول, اللہ تو معاف کر دے, اللہ تو معاف کر دے. ہماری زبان کو میٹھا کر دو. کہ دوستو, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اگر میں شاہ ولادت کی محفل پڑھا, مجلس پڑھا, تو کم از کم یہ کوئی ایک چیز تو آج میں اپنے مولا کی زندگی سے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کروں. کوئی ایک چیز تو اپنی لائف میں لے کر. میوزک جو لا تو میوزک نہیں سنوں گا یار. اگر جو بولتے ہیں نا مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں, کوئی ایک چیز تو چھوڑ دو مولا کے لیے. اگر میں ایک چیز میں نہیں چھوڑا تو پھر میں کیا امام سے بات کر رہا ہوں. یہ تمہاری باب الحوائج ہے, یہ باب المراد ہے. تم کو اندازہ نہیں ہے کہ اس امام کے واسطہ دے کر تم کیسی اپنی حاجات کو پورا کر سکتے. ہر امام کا واسطہ دے کے کر سکتے, خبر و فضا کا واسطہ دے کے کر سکتے. مولا تو مولا. اس امام کا کراچی والوں کے لیے بولا, کراچی والوں کے لیے بات نہیں. کراچی کے جو مومنین ہیں وہ جانتے ہیں کہ کراچی میں بدھ کا امام بارگاہ, بدھ کا امام بارگاہ مصعب بن جعفر کا وہاں عمل ہے. جو ادر دین کراچی پیپل ہے ان کے لیے بول رہا کہ اتنا مشہور امام بارگاہ آپ کراچی کے مومنین سے پوچھ رہا, کراچی کی خواتین سے پوچھ رہا, بدھ کے امام بارگاہ سے مشہور ہے کہ وہاں پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تسبیح پڑھی جاتی ہے, ایکسٹرا آرڈنری تسبیح. اور جس کے بعد اگر کوئی واٹس ایپ کرے تو میں بھیج دوں سلوات اور تسبیح. اور اس امام کا اور ایک پہ ایک بدھ کو تم نیت کرو, عمل کرو, نیکسٹ بدھ تک تمہاری دعائیں قبول. وہ بھی نیکسٹ ویک تو بہت بڑی بات ہے. یہ کن فیکن کا مظہر ہے, اللہ کی اس ذات کا مظہر ہے. میرا مولا دینا چاہے تو ایک سیکنڈ میں دے سکتا. شاعر نے صرف یہ نہیں کہا کہ شے بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے, یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. آپ کیا سمجھ رہے کہ میرے مولا کا نام لینے سے تقدیر نہیں بدلتی؟ اگر تقدیر نہیں بدلی تو پھر کیا؟ کہ اس میں اعظم ہے میرا مصعب بن جعفر, میرا کریم امام, میرا صابر امام, میرا مظلوم امام. ایسا مظلوم. اور ایک آپ کا عمل ہے, ہم لوگ ہر سال ماشاءاللہ میں کربلا کے گروپ کے ساتھ اور یوکے کے گروپ کے ساتھ
زیارات پہ جاتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ. ہم لوگ جب جاتے ہیں المنتظر ٹورز جو بامبے کا ہے ان کے ساتھ میں جاتا ہوں, ان کو لیڈ کرتا ہوں. جب بھی ہم گئے کاظمین, ہمارا ایک اصول تھا, میں ہمیشہ ہم لوگ وہاں ہوٹل میں زمزم میں ٹھہرتے. ڈائننگ ہال, میسو ڈائننگ ہال ہے. ڈائننگ ہال میں آپ جیسے انٹر ہو سامنے 2 گولڈن ٹومز ہیں, سامنے 2 گولڈن ٹومز ہیں. پہلی ٹوم مصعب بن جعفر, دوسری محمد ابن علی کی. وہاں پہ ہم یہ عمل کرتے ہیں. آپ پوچھنا بامبے والوں سے, ایسا یہ عمل ہے دوستو, یقین فروٹس پہ کرتے 14,000 مرتبہ صلوات پڑھنا رہتا بس. آپ پورے گروپ کے ساتھ 50 55 60 70 لوگ رہتے, ہارڈلی 2 3 140 تسبیح شاید کچھ کیلکول ہے, 140 تسبیح ہوتی ہے اگر انسان پڑھے. تو فروٹس پہ 5 قسم کے 7. آپ گھر میں کرو یہ عمل, اپنے گھروں میں کرو. شارجہ میں 8 10 لوگ 15 لوگ 3 4 فیملی 5 فیملیز کو بلا کے 10 فیملیز کو بلا کے کرو. ایسا مجھے لڑکیوں کی شادی کے لیے بہت اچھا, اولاد کے لیے, رزق کے لیے, بزنس کے لیے, سیکیورٹی آف دا جاب. لیکن آلویز میں ایک بات بولتا ہوں, یہ عمل کرو, آلویز کنڈیشنز اپلائی. یہ یاد رکھنا, یہ نہیں کہ آپ عمل کر رہے اور اس کے بعد پھر انڈین فلم دیکھ رہے, انڈین سانگ سن رہے, میوزک چھوڑ رہے. یہ ہے عورت بے حجاب نکل رہی, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. میں غیبتیں کر رہا ہوں, میں کسی کا مال کھا رہا, میں خمس نہیں دے رہا, میں خمس سے بول رہا نہیں, میں رزق حرام کھا رہا, رزق حلال نہیں ہے میں. تو پھر یہ نہیں ہوگا. ادروائز تم یہ نیت کرو, یہ کر کے دیکھو. بدھ والا عمل 7ویں آپ کبھی بھی کر سکتے. کراچی میں بدھ کے امام بارگاہ میں ہوتا, آپ کبھی کوئی دن بھی, اس لیے کہ وینسڈے کا دن جو ہے وہ 7ویں امام کا دن. وینسڈے کا دن, بدھ کا دن 7ویں امام کا دن. 7ویں امام, 8ویں امام, 9ویں امام, 10ویں امام کا دن, 4 اماموں سے وینسڈے. اور تھرسڈے ہمارے 11ویں امام کا ہے. اب فرائیڈے ہمارے 12ویں امام کا دن ہے. سیٹرڈے اللہ کے رسول کا ہے. اتوار کا دن سنڈے مولا اور مظلوم بی بی کا ہے. منڈے مولا حسن مولا حسین کا ہے. ٹیوزڈے بیمار کربلا 5ویں امام محمد باقر اسلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام. صلوات پڑھ لے محمد. اس طرح ایک ہفتے میں یہ کیلنڈر ہے کہ ایک ہفتے میں ایک ایک امام کا دن. تو بدھ کا اس لیے کیا جاتا ہے کہ بدھ ہمارے 7ویں امام کا. آپ کبھی بھی کرو, آپ اپنے ویکنڈ پہ کرو, شارجہ میں تھرسڈے نائٹ کرو, فرائیڈے کرو, ڈزنٹ میٹر. آپ کبھی بھی کرو, نیت کرو کہ اگر میرا یہ کام بن جائے گا تو میں 14,000 مرتبہ صلوات پڑھوں گا. آپ 5 قسم کے پھل, 5 ٹائپس کے فروٹس, کوئی بھی فروٹ, انار ضرور رکھو اس لیے کہ یہ مظلوم بی بی کا پسندیدہ پھل تھا. انار رکھو, آپ کوئی بھی فروٹس کاٹ کے رکھو, سفرہ بچھاؤ, کاٹ کے رکھو, اطراف میں بیٹھو. اور بیٹھ کے جو عورتیں الگ بیٹھ جائیں, فیملی اگر ہے, ورنہ مکس نہیں کرنا. الگ روم میں عورتیں بیٹھ جائیں, مرد الگ یہاں بیٹھ جائیں, یا یہاں عورتیں بیٹھ جائیں, مرد الگ روم میں بیٹھ جائیں. بیٹھ کے 14,000 مرتبہ صلوات پڑھو. 14,000 ٹائم صلوات ایک جگہ سب لکھ لیں, کوئی ایک بندہ لکھے بیٹھ کے کون کتنا پڑھا. صلوات پڑھنے کے بعد 14,000 صلوات کا یہ ہدیہ مصعب بن جعفر کو دینا. اس کے بعد نظر کرو, نظر دو مولا کو. 5 صلوات, 1 مرتبہ سورہ الحم, 3 مرتبہ سورہ خل اور 3 مرتبہ سورہ کوثر. ہر امام جو ہے کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آیا. 3 مرتبہ سورہ کوثر, پھر 4 صلوات پڑھ کے مصعب بن جعفر کی بارگاہ میں ہدیہ کرے. آپ دیکھیں کہ کیسا یہ باب الحوائج ہے, کیسی تمہاری دعائیں قبول. اس امام کو واسطہ دو کربلا کے باب الحوائج کا, اس امام کو واسطہ دو کربلا کے باب المراد کا, اس امام کو واسطہ دو جو مظلوم مولا عباس کا, اس امام کو واسطہ جو دو سقائے سکینہ کا, بیویوں کی سیدانیوں کے دل کی ڈھارس کا واسطہ. اور دیکھ کے بولو کہ مولا مصعب بن جعفر, آپ کا مولا عباس کا واسطہ, میری یہ دعا, یہ دعا, یہ دعا. یہ آپ کے سامنے سے پہاڑ ہٹ جائیں, پہاڑ ہٹ جائیں. تعجب مت کرو, حیرت مت کرو, کر کے دیکھنا, کر کے دیکھنا. انشاءاللہ مولا تمہاری مرادوں کو کیسے پورے کرتا ہے. صلوات پڑھ لے محمد والے.